تو میرا نعرہ کیا ہے؟ بڑا اور لٹکا ہوا پیٹ 3 گھنٹے میں ہمیشہ کے لیے. میں نے آج تک کبھی کہا کہ بڑی ہوئی چھاتی بڑی ہوئی ٹانگیں, میں نے یہ تو نہیں کہا. میں جب بھی کہتا ہوں 35 سال سے یہی کہہ رہا ہوں نا, بڑا اور لٹکا ہوا پیٹ 3 گھنٹے میں ہمیشہ کے لیے ختم. ڈاکٹر صاحب ہم نے سنا ہے کہ آپ کے پاس باہر سے گورے اور گوریاں بھی علاج کروانے کے لیے آتی ہیں جو وزن کم کروانے کے لیے. جی بالکل آتے ہیں, جرمنی سے آئے ہیں, امریکہ سے آئے ہیں, انگلینڈ سے آئے ہیں, دونوں راول پنڈی سے. 25 سال کا بیٹا ہے. اور یہ اب دیکھیں ان کی دونوں کی آج لائپوسیکشن ہوگی, مطلب بغیر چیرے کے ان کا آپریشن ہوگا. اچھا لیزر دونوں کا سگا. اب دونوں اس رینج کے اندر ہے نا, باقی باڈی سلم ہے ساری, پیٹ ہی بڑا ہے. اب ہم اپنے ہاسپٹل میں اتنے تجربے کے بعد کم پروسیجر کرتے ہی وہ ہیں جو پرماننٹ ہے. جس نے وقتی طور پہ ہونا ہے دوبارہ پھر ہو جانا, ہم وہ کرتے ہی طرح سے. کہ جو ان میرڈ گرلز ہیں, لڑکیاں جن کا شادی سے پہلے ہی ویٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, تو ان کے لیے آپ نے جیسا کہ بتایا کہ ہمارا بغیر چیرے کے بغیر آپریشن کے سرجری کے ہم اس کا پیٹ کم کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں میں پہلے ہی کہوں کہ میں تو ہوں ہی غریبوں کا ڈاکٹر. واہ. میں امیروں کا ڈاکٹر نہیں. ٹھیک ہے میں غریبوں کا ڈاکٹر ہوں. 35 سال گزر گئے, آج تک بھی میرے پاس ہاسپٹل کرائے کا ہے. یہ جہاں بیٹھا ہوں یہ کرائے کا ہے. اچھا ٹھیک ہے, آج تک اپنا مکان نہیں ہے. آپ بتائیں 35 سال کے بندے کے پاس ہونا نہیں چاہیے تھا, لیکن وہ تب ہی ہونا تھا نا اگر میں امیروں کا ڈاکٹر ہوتا تو. السلام علیکم ناظرین, نیوز الرٹ سے میں ہوں مجاہد حسین. ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طاہر اقبال چودھری صاحب, جو کہ جی ٹی روڈ کھاریاں پر سبحان ہاسپٹل میں بیٹھتے ہیں, اور یہ اسپیشلسٹ ہیں موٹاپے کو کم کرنے میں, اور انہوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا موٹاپا کم کیا ہے, خاص طور پر جن کے پیٹ بڑے ہوتے ہیں. 3 گھنٹے کے اندر اندر پیٹ کی جو فالتو چربی ہوتی ہے وہ بالکل ختم کر کے پیٹ کو نارمل حالت میں کر دیتے ہیں. اسی حوالے سے آج ڈاکٹر صاحب سے بہت سارے سوالات ہیں. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ موٹاپا بڑھنے کی جو وجوہات ہیں وہ کون کون سی ہیں, تاکہ لوگ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ احتیاط کریں کہ موٹاپا بڑھے ہی نہ. اب دیکھیں موٹاپا بڑھنے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کھانا زیادہ کھاتے ہیں لیکن اس کو استعمال میں نہیں لاتے. جتنا آپ فالتو کھائیں گے اس کو آپ کی باڈی کے اندر چربی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے, اور پھر فیٹ سیلز جسے ایڈیپوز ٹیشو کہتے ہیں اس کے اندر اس کو ڈپازٹ کر کے جمع ہو جاتا ہے جسم میں. وہ تھوڑا تھوڑا بڑھتے 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 پھر پورے ایک شکل اختیار کر لیتا ہے موٹاپے کی ڈھیر ساری. تو اس کا مطلب اگر صبح کھانا کھانا ہے تو زیادہ کھا لیں, اور رات کو جو کھانا ہے وہ کم کھا لیں. تو اس طرح آپ اپنی مطلب اس کو ایکٹیویٹیز کو بھی ساتھ ساتھ رکھیں, تو جب بیٹھ جائیں کسی تو اس کے بعد پھر چکنائی والی چیزیں طاقت والی چیزیں نہ کھائیں. وہ کھائیں گے تو اس کے بعد موٹاپا بڑھے گا. اور جو ایک دفعہ موٹاپا بڑھ گیا, نمبر آف سیلز بڑھ گئے, نمبر آف فیٹ سیلز بڑھ گئے, کم کبھی بھی نہیں ہوں گے. اور یہی آپ دیکھیں, اپنا مشاہدہ کر کے دیکھ لیں, آج تک آپ نے کوئی پیشنٹ ایسا دیکھا کہ جس کا پیٹ اتنا ہوا ہو تو اس نے بے شک ٹھیک ہے ورزش کی, بھوکا سارا کچھ کر کے نیچے تو لے کے آ گیا, 1.5-2 سال گا کے, لیکن جب اس نے یہ احتیاطیں ساری چھوڑی, کھانا پینا شروع کیا, تو آپ بتائیں مریض کیا کہتا ہے, ڈاکٹر صاحب 30 کلو کم کیا تھا 40 کلو بڑھ گیا. اب وجہ کیا تھی, رکتا کیوں نہیں, یا مطلب مرنے تک کیوں نہیں رک رہا بندے کا؟ یا تو بندہ ساری عمر پھر وہ احتیاط جاری رکھے, بھوکا پن جاری رکھے, ورزش اپنی جاری رکھے تو کنٹرول کر سکتا ہے نا. لیکن جب یہ چیزیں چھوڑے گا تو نمبر آف فیٹ سیلز تو اتنے ہی تھے نا, اب ان کے جب بھی چھوڑے گا احتیاط, اس کے اندر کھانا شروع کرے گا تو اس کے اندر سارے کا سارا جمع ہونا شروع ہوگا, اور پھر ویسے کا ویسا. لہٰذا جان تو نہ چھوٹی. یہ تو آپ نے احتیاطی تدابیر بتائی ہیں اور وجوہات بتائی ہیں جن وجہ سے پیٹ بڑھتے ہیں یا وزن بڑھ جاتا ہے بندے کا. اب جن لوگوں کا پیٹ بڑھ چکا ہے, ان کا وزن بھی بہت زیادہ بڑھ چکا ہے, آپ اس کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ 3 گھنٹے کے اندر اندر زیادہ وزن کم کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو بڑا ہوا اور لٹکا ہوا پیٹ ہے اس کا علاج کرتے ہیں. آپ کے پاس کون کون سا طریقہ علاج ان لوگوں کے لیے موجود ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ
جو بیماریاں ہوتی ہیں جیسے کسی کو شوگر ہے, کسی کو بلڈ پریشر ہے, کسی کو ہیپاٹائٹس وغیرہ, اس طرح کی بیماریوں کے دوران بھی کیا لوگ اس کا علاج کروا سکتے ہیں؟ ایک تو یہ میں نے یہ بتایا نا کہ جو کوئی بھی بندہ آتا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کا ویٹ کرنا ہے, ہائٹ کرنی ہے, BMI نکالنی ہے, فارمولہ ہوتا ہے وہ ہم نے نکالنی ہے. تو اس کے مطابق ہم نے پہلے یہی چیزیں کوشش کرنی تھی. پہلے بیماری ڈھونڈ دی, بیماری اگر نکل آئی تو اس کا علاج کر دیا. فرض کر لیں بیماری نہیں آئی تو اس کا لائف سٹائل چینج کر کے اس کو کچھ عرصہ مطلب 2-3 ماہ کوشش کی کہ کیا ہو سکتا ہے. اگر اس طرح بھی وہ نہیں ہو سکا تو اب BMI کے ساتھ BMI کے مطابق اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے میدے والا کوئی پروسیجر کرنا ہے یا ہم نے میدے کے علاوہ اور کوئی کرنا ہے. اب میجر کیٹیگری میں کیا ہوگا, 2 چیزیں آئیں گی. ایک میدا چھوٹا کرنا, اور میدا اگر آپ نے چھوٹا نہیں کرنا مطلب آپ دیکھیں اس کی انڈیکیشن علیحدہ ہے نا کہ کہاں آپ کو میدا چھوٹا کرنا ہے کہاں آپ کو نہیں. فرض کر لیں ایک پیشنٹ ہے اس کا پیٹ بہت بڑا ہے لیکن باقی چیزیں ٹھیک ہیں, وہ موٹی نہیں, اس کا مطلب باقی باڈی کا کنسرن تو نہیں نا, آپ کو پیٹ کا کنسرن ہے نا. ٹمی ٹک سرجری آ جاتی ہے جس کو ابڈومینوپلاسٹی بھی کہتے ہیں, تو اس کے اندر لائپوسکشن بھی آ جاتی ہے. اب اس دونوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ لائپوسکشن کہاں پہ کرنی ہے اور آپ نے ٹمی ٹک یا ابڈومینوپلاسٹی کہاں پہ کرنی ہے یا ڈائسٹیسس کی ریپیئر کہاں پہ کرنی ہے. اس میں ایک ہمارا اپنا فارمولہ ہے مطلب ڈاکٹر کے حساب سے, اس سے ڈاکٹر پھر فیصلہ کر لیتا ہے. ابھی جیسے میں آپ کو بتاؤں, آج ہمارے پاس 2 پیشنٹ جو ہیں وہ دونوں ماں بیٹا ہیں, باہر سے آئے ہوئے ہیں, ماں بیٹا ہیں, دونوں نے کروانا ہے. اب دیکھیے گا, اب دیکھیں ذرا, دونوں راولپنڈی سے, 25 سال کا بیٹا ہے اور یہ. اب دیکھیں ان کی دونوں کی آج لائپوسیکشن ہوگی مطلب بغیر چیرے کے ان کا آپریشن ہوگا. اچھا, لیزر سے دونوں کا سگا. اب دونوں اس رینج کے اندر ہے نا, باقی باڈی سلیم ہے ساری, پیٹ ہی بڑا ہے لیکن وہ بھی اتنا بڑا نہیں ہے کسی کا مطلب کہ چیرے دیں, نہیں, وہ ہمارا لیزر سے ہی ابھی 1.5-2 گھنٹے میں کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور لیزر کی بھی میں ویسے بتا دوں کہ ہمارے پاس جو مشین آئی ہوئی ہے نا جس کو لیزر عوام لیزر کہتی ہیں تو ہم لائپوسیکشن کہتے ہیں, تو آپ دیکھیں وہ بھی ہمارے پاس لیٹسٹ مشین ہے اس وقت جو ہم نے امپورٹ کی ہے امریکہ سے. وہ مائکرو ایئر کی مشین, جو بندے سمجھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ لیٹسٹ مشین جو پاکستان میں سب سے ہے وہ امریکن والی ہے, مائکرو ایئر والی, اور قیمتی ہے, بہت سارے کروڑ سے زیادہ کی آتی ہے. تو وہ ہم نے پرچیز کی ہوئی ہے. وجہ پرچیز کرنے کی کہ ہمارے پاس ان لوگوں کی تعداد یہ جن کو چیرے کی ضرورت نہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. مثلا نوکری والے پیشے کہتے ہیں جی یہ ہماری تھائز بہت بڑی ہے جی اس کو کریں, اس کو کم کریں, یا پیٹ تھوڑا سا بڑا ہوا ہے جی پیٹ کم کریں. اور زیادہ ہمارے پاس تعداد جو ہے وہ ان میریڈ گرلز کی ہے. اب دیکھو ان میریڈ گرلز میں تو ہماری پریفرنس ہوتی ہے کہ کسی طرح چیرے کے بغیر کام کیا جائے, کیونکہ اگر چیرہ دیں گے تو وہ مشکل پیش آ جاتی ہے. تو اس طرح مطلب وہ میجر کیٹیگری یہی ہوں گی کہ ہم نے میدا کرنا ہے, چھوٹا کرنا ہے یا ہم نے. تو اب میں نے تو اپنے پاس 2015 سے میدا بند کیا ہوا ہے. ہمارے 2015 کے بعد اب کوئی ایک بھی کیس نہیں دیکھیں گے کہ سبحان ہاسپٹل نے میدا چھوٹا کیا ہو. کیوں؟ میں اس طرح کے کیسز کو کرتا ہی نہیں جن کا میں نے, آپ اپنے شہر میں بھی کتنے پیشنٹ دے سکتے ہیں کہ جن کا اتنا پیٹ تھا میں نے اتنا کیا, آج بھی اتنا ہی دوبارہ نہیں بڑھا. جو ان میرڈ گرلز ہیں, لڑکیاں جن کا شادی سے پہلے ویٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, تو ان کے لیے آپ نے جیسا کہ بتایا کہ hمارا بغیر چیرے کے, بغیر آپریشن کے, سرجری کے ہم اس کا پیٹ کم کر دیتے ہیں. تو یہ اس کے علاوہ جو بھی مطلب ہوگا جب پیٹ کم ہو جائے گا, کیا یہ پرماننٹ رہے گا یا 6 مہینے بعد, 3 مہینے بعد دوبارہ آنا پڑے گا پیشنٹ کو, یا اس کے جو آپ سے علاج کرواتے ہیں اس کے بعد کون کون سی احتیاطی تدابیر ضروری ہیں؟ اب دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس پروسیجر میں پروسیجر ہمارے ہاسپٹل میں ہوتے ہی. آپ دیکھیں میں اکیلا نہیں اس میں, دیکھیں پلاسٹک سرجن ہے اور 1.5 سارے ڈاکٹر ہیں, مطلب ایک بندہ نہیں, جنرل سرجن 1.5 سارے بندے ڈاکٹر, ایک ٹیم کا کام نہیں ہوتا. یہ پوری ٹیم مل کے ہی کام کرتی ہے نا. اب ہم اپنے ہاسپٹل میں اتنے تجربے کے بعد کام پروسیجر کرتے ہی وہ ہیں جو پرماننٹ ہے. جس نے وقتی طور پہ ہونا ہے دوبارہ پھر ہو جانا, ہم وہ کرتے ہی کسی طرح سے. جو بھی کرنا ہے کرنا پرماننٹ کرنا ہے. پرماننٹ ہوگا تو کریں گے, نہیں تو پھر ہم کہتے ہیں اب دیکھیں 1-2 سال فائدہ پہنچا, اس کے بعد دوبارہ ہوگا فائدہ کیا پہنچا, پھر میں کرتے ہی کہ نہیں, بندے کے پیسے بھی لگے اور ٹائم بھی گزر گیا, فائدہ کیا پہنچا. تو ہمارے پاس جو بھی ہم پروسیجر اس وقت کر رہے ہیں وہ سارے پرماننٹ والے ہیں. ڈاکٹر صاحب لڑکیوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو اچانک میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہم نے بہت مہنگی مشین امپورٹ کروائی ہے باہر سے, تو کیا آپ کے پاس جو مطلب لوور طبقہ ہے جن کی بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, ویٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے, وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, کیا وہ بھی آپ کے پاس سے علاج کروا سکتی ہیں؟ کیا ان کے لیے آپ نے کوئی کنسیشن یا کوئی ڈسکاؤنٹ وغیرہ رکھی ہوئی ہے؟ آپ دیکھیں میں پہلے ہی کہوں کہ میں تو ہوں ہی غریبوں کا ڈاکٹر, میں امیروں کا ڈاکٹر نہیں. ٹھیک ہے, میں غریبوں کا ڈاکٹر ہوں. آپ دیکھیں اس کا ویسے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن آپ ذرا دیکھیے 35 سال گزر گئے,
آج تک بھی میرے پاس ہاسپٹل کرائے کا ہے، یہ جہاں بیٹھا ہوں یہ کرائے کا ہے، اچھا ٹھیک ہے، آج تک اپنا مکان نہیں ہے۔ آپ بتائیں 35 سال کے بندے کے پاس ہونا نہیں چاہیے تھا، ہونا چاہیے، لیکن وہ تب ہی ہونا تھا نا اگر میں امیروں کا ڈاکٹر ہوتا تو۔ میں ہوں ہی غریبوں کا ڈاکٹر، تو غریبوں سے آپ نے کیا پیسے لینے ہیں؟ صحیح بات ہے۔ ان کو تو بعض کا جیب سے 1.5 سارے دینے پڑ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہم نے سنا ہے کہ آپ کے پاس باہر سے گورے اور گوریاں بھی علاج کروانے کے لیے آتی ہیں جو وزن کم کروانے کے جی لیے؟ بالکل آتے ہیں، جرمنی سے آئے ہیں، امریکہ سے آئے ہیں، انگلینڈ سے آئے ہیں۔ انہیں یہ اصل میں لینگویج کا مسئلہ ہے نا، وہ آتے وہی ہیں جو پاکستانی کمیونٹی کے قریب رہتے ہیں نا، پھر وہ پوچھ لیتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے، یا تو کسی میں انگلش میں انٹرویو دوں تو انہیں پتہ چل جائے گا۔ اس لیے ان کی تعداد اس لیے کم ہوتی ہے کہ انہیں لینگویج کی سمجھ نہیں آتی۔ جیسے بھی ہم انٹرویو کر رہے ہیں تو ذرا گوروں کو تو سمجھ نہیں آتی، لیکن ابھی دیکھیں ابھی کہیں آپ فوٹو جیسے اتنی موٹی ایک بندے کی فوٹو لگی ہے، ساتھ چھوٹی فوٹو اسی بندے کی لگی ہے، تو بندہ پہچان تو جاتا ہے یار یہ کچھ نہ کچھ ہے۔ تو جو گورے جتنے بھی آئے تو ان سے جب میں نے پوچھا کہ آپ کیسے آئے ہو، تو انہوں نے یہی کہا نا تھا کہ آپ کی پاکستانی کمیونٹی تھی۔ ان سے ہم نے پوچھا یہ شکل سے تو لگ رہا ہے یہ فوٹو چھوٹو، لیکن ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے؟ تو جب انہوں نے بتایا ٹرانسلیٹ کر کے کہ یہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ بڑا ہوا لٹکا پیٹ 3 گھنٹے میں ہمیشہ کے لیے ختم، تو یہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب کہ یہ دوبارہ نہیں ہوگا کبھی، تو اس وجہ سے وہ آ جاتے ہیں نا، حالانکہ وہاں کون سا نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح، لیکن وہ ہوتا ہے کہ باقی وہ ڈاکٹر سے جب پوچھتے ہیں جی دوبارہ تو نہیں بڑھے گا، وہ کہتا ہے کھاؤ پیو کے بڑھ جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے تو آپ پاکستان کا سرمایہ ہیں کہ ایسے ڈاکٹرز، اتنے قابل ڈاکٹر بھی ہمارے پاس موجود ہیں جن سے بیرون ممالک سے لوگ علاج کروانے کے لیے آتے ہیں۔ حالانکہ یہاں سے لوگ لندن جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے، لیکن لندن والے ڈاکٹر صاحب کے پاس آتے ہیں اپنا وزن کم کروانے کے لیے۔ پاکستان کے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ ہمارے پاس اتنے قابل ڈاکٹر موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اپنی عوام کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے جو لوگ اس وقت آپ کو سن رہے ہیں اور آپ کو اپروچ کرنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر وہ بچیاں جو پریشان ہیں اپنے وزن کے حوالے سے، ان کے لیے کیا پیغام دیتے ہیں؟ جب بھی ٹائم، صبح پیر شام رات، جب آپ ہر بندے کی مصروفیت علیحدہ ہے، جب ٹائم ملے اس وقت آدھا گھنٹہ ڈیلی آپ ایکسرسائز کریں، سب سے بہترین طریقہ تیز چلنا ہے وہ کریں۔ کھانے میں یہ چکنائی ہوگی، بوتلیں شتلیں ہوگی، اس طرح مٹھاس والی زیادہ چیزیں، چکنائی والی چیزیں، ان سے آپ پرہیز کریں۔ کھانے کو 2 وقت پہ لے جائیں، صبح کھانا زیادہ کھائیں، شام کو کھانا کم کھائیں۔ اس سارے میں طریقے میں اگر آپ کریں گے تو یقین جانے آپ موٹے ہوں گے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور ویسے ہی ہم دیکھتے ہیں ایک تو روزوں کی وجہ سے 2 وقت کا کھانا، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا ہم حدیث کو لے لیتے ہیں۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، ان کے ارشاد کے مطابق کیا ہے کہ 3 کھانے کر لو، کھانے والا، پانی والا، ہوا والا، یہی ہے نا، علماء کرام یہی بتاتے ہیں۔ آپ بتائیں اگر اسی پہ آپ عمل کر لیں تو کیا موٹے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے کبھی بھی۔ فالتو کھانے کا فائدہ تو کچھ نہیں پہنچا، ماسوے موٹاپا اور اپنے، اب دیکھیں 16 بیماریاں جو موٹاپے کی وجہ سے لگنی ہیں اور خطرناک ہے، ساری خطرناک ہے، جو بھی ہوگی ساری عمر رہے گی، مصیبت ڈال کے رکھے گی۔ تو اس لیے بہتر میرا پیغام تو یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمارٹ رکھیں، موٹا ہونے ہی نہ دیں۔ تو بہرحال اگر پھر جو کو موٹا ہو ہی گیا ہے، اگر نہیں کچھ خود سے ہو پا رہا، تو ہاسپٹل میں، اب میں دیکھو چھٹی تو سال میں کوئی نہیں ہوتی، چھوٹی عید کی ہوں گی 3 چھٹیاں، اس عید کی ہوں گی 3 چھٹیاں، ٹھیک ہے۔ 10 تاریخ کو ہاسپٹل کھل جائے گا دوبارہ، تو پورے سال میں یہ 2 وقتوں پہ چھٹیاں ہیں، اس کے علاوہ پورا سال میں کام کرتا ہوں، کوئی ایک چھٹی، جمعہ اتوار کوئی چھٹی نہیں ہوتی۔ جب بھی آپ نے چیک کروانا ہو 1 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک آ جائیں، اور پروسیجر ہم شام کو رات کو کرتے ہیں، وہ تقریباً رات 2 3 4 بجے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سارا پورا سال یہ جاری رہتا ہے، جب بھی آنا چاہیں آپ آ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے اسکرین کے اوپر ڈاکٹر صاحب کا نمبر چل رہا ہے، اس پر کال کر کے آپ اپنی اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں، اور ایڈریس ہے ڈاکٹر صاحب کا مین GT روڈ کھاریاں، سبحان ہاسپٹل، نز THQ کھاریاں، نز تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کھاریاں کے بالکل ساتھ سبحان ہاسپٹل ہے، جہاں پہ ڈاکٹر طاہر اقبال چودھری صاحب بیٹھتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو رہی ہوگی، آپ بہت زیادہ مستفید بھی ہوئے ہوں گے اس ویڈیو سے۔ اپنے میزبان مجاہد حسین کو دیجیے اجازت، نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔